آج پہلے پارے کا آخری رکوع ہے، یعنی رکوع نمبر 16۔ تو بحمد اللہ تعالی آج پہلا پارہ ہمارا مکمل ہو جائے گا، اور اس آخری رکوع کے حوالے سے میرے پاس تقریباً کوئی 11 سوال ہیں، تو میں بالترتیب ان سوالوں کا جواب دوں گا۔ اور کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جن پہ پہلے ہم کافی بہتر گفتگو ہم کر چکے ہیں، لیکن آج میں ان کا ذکر کر دوں گا، لیکن ساتھ مختصر جواب بھی دے دوں گا میں۔ پہلا سوال ہے کہ ملت اور دین کا کیا فرق ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی کہ ملت اور دین کا کیا فرق ہے۔ ملت کی نسبت تو ہم پیغمبر کی طرف کر دیتے ہیں، جیسے ملت ابراہیم یا ملت آبائی واتبعت ملت آبائی، کہ میں نے پیروی کی اپنے آبا کی ملت کی۔ تو ملت کا مطلب دین بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی نسبت پیغمبر کی طرف ہوتی ہے۔ اور جبکہ دین کا جو لفظ ہے یہ اللہ کی طرف بھی اس کی نسبت ہو سکتی ہے، رسول کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اور کسی فرد واحد کی طرف بھی اس کی نسبت کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو ملت کی تعریف ہے معجم الوسیط میں، وہ یہ ہے کہ وہی اسم لما شرع اللہ تعالی لعبادہ بوساطۃ انبیائہ لیتوسلوا بہ الی السعادۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ یہ جو ملت ہے یہ نام ہے اس کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے ایک طریقے کو مقرر کر دیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے جو یہ بندے ہیں سعادت کو پائیں دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ معجم الوسیط میں ملت کی تعریف کی گئی ہے۔ دین کا معنی بھی طریقہ اور روش ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دین کی نسبت خدا، رسول یا کسی ایک فرد واحد کی طرف ہو سکتی ہے، جبکہ ملت کی نسبت صرف رسول کی طرف ہوتی ہے، جیسے ملت ابراہیم کی ملت۔ اور دین قرآن مجید میں 3-4 معانی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو جزا کے معنی میں مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک، یعنی جزا کا مالک۔ دین سے مراد ملک کا قانون بھی ہوتا ہے، دین سے مراد یعنی مذہب بھی ہے، اور دین سے مراد اطاعت بھی ہے۔ ان 4 معانی میں قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے دین کا۔ تو یہ تو پہلے سوال کا مختصر سا جواب ہے۔ اور سوال نمبر 2 ہے ملت ابراہیم سے کون لوگ مراد ہیں؟ شاید پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ملت ابراہیم کے پیروکار کون لوگ ہیں، یعنی یہود و نصارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، یعنی کون ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، غالباً یہ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں بھی ہے اور سورۃ آل عمران میں بھی مختلف مقامات پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ دین میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے اچھا وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو محسن بن کر اللہ کے سامنے جھکا لیا۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دوست بنایا۔ اور سورۃ آل عمران میں کہا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں تم ابراہیم کے بارے میں حجت بازی کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، اس لیے کہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، کہ تم وہ لوگ ہو کہ تم اس معاملے میں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو تم کیوں جھگڑا کرتے ہو اس میں جس کا تمہیں علم نہیں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب اس سے آگے آیت نمبر 67 ہے سورۃ آل عمران کی، اس میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، لیکن وہ حنیف مسلم تھے، یکسو، یعنی ہر دین سے بیزار، صرف اللہ کے دین پر تھے وہ،
مسلم تھے، فرما بردار، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اب آگے اس سے فرمایا 68 میں، ان اول الناس بابراہیم، کہ لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا حق لوگوں میں کون رکھتا ہے؟ فرمایا للذین اتبعوہ، وہ کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم کی پیروی کی، اور وہذا النبی، اور یہ نبی بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا حق رکھتے ہیں، یعنی قربت رکھتے ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنین کا دوست ہے۔ یعنی یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار در حقیقت وہ ہیں جو حضرت ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربت یا نسبت ان کو حاصل ہے جو گزر گئے، جنہوں نے پیروی کی، اور یہ نبی جو اس وقت موجود ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار، یہ ہیں وہ کہ جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربت حاصل ہے، نسبت کا حق حاصل ہے، اور یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار۔ قرآن نے اس کو بیان کر دیا، یعنی یہ ملت ابراہیم کے حقیقی پیروکار یہ لوگ ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوہ ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، یہ سورۃ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے 95۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا کہ پس تم پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی۔ کون سا ابراہیم؟ جو حنیف تھا، یا تم حنیف بن کر ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، یعنی یکسو ہو کر۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ میں نے آیات کریمہ سورۃ آل عمران سے تلاوت کی ہیں با ترجمہ، لیکن اسی رکوع میں جو آج ہم جس پہ بات کر رہے ہیں اس میں آگے جا کر یہ مزید مسئلہ کھل جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ یہ سوال نمبر 2 ہے کہ ملت ابراہیم کے پیروکار کون لوگ ہیں؟ قرآن بتا دیتا ہے کہ بھئی ابراہیم کی ملت کے پیروکار کون ہیں، وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم کا بنیادی نقطہ فقط توحید ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت، اللہ سے دوستی، اللہ کی اتباع اور پیروی۔ آپ دیکھیے کہ اسی رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم سے کہا کہ تو فرما بردار ہو جا، تو ادھر سے ابراہیم نے فوری جواب دیا کہ میں اپنے رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا، یعنی اس حد تک اسلم تو کہ میں نے فرما برداری اختیار کر لی۔ ادھر رب کی طرف سے فرمایا گیا، حکم ہوا، ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دے دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت در حقیقت یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی توجہ کا مرکز بن جائے، انسان کی خواہشات کا مرکز، یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، انسان اللہ کی طرف دیکھے۔ یہ اصل میں ملت ابراہیمی ہے کہ توحید میں انسان اتنا ڈوب جائے، غرق ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند اس کی پسند بن جائے، اور رب کی جو ناپسند ہے وہ اس کی ناپسند بن جائے۔ در حقیقت یہ ہے ملت ابراہیمی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سبق، آپ کی تعلیم۔ قرآن مجید نے جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وہاں پہ حنیف کا لفظ بہت سے مقامات پر استعمال کیا، مسلم اور حنیف۔ مسلم تو بن جاتا ہے انسان، لیکن حنیف مسلم ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یکسو، بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی یکسوئی ہو، توجہ ہو، انہماک ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں انسان مشغول اور مصروف رہے، یہ وہ ملت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ تو اس لیے ٹائٹل سے نہیں بات بنتی کہ کوئی یہ کہے کہ جی میں مسلمان ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار وہ ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ قرآن نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ فقط عقیدت کافی ہے یا فقط محبت کافی ہے، قرآن نے اتباع کی بات کی ہے، جگہ جگہ اتباع، پیروی، اطاعت، نقش قدم پر چلنا، فالو کرنا، اس کی بات قرآن مجید نے کی ہے۔
قوم یہود کا ہم نے کئی بار ذکر کیا، اور یہاں پر بھی قوم یہود کا ذکر ہو رہا ہے اور ہوگا آگے بھی، کہ قوم یہود کا یہی معاملہ تھا کہ وہ اپنی بخشش، اپنی مغفرت اور رب کی پسندیدہ مخلوق بننے کا فقط ایک ہی معیار انہوں نے سمجھا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ چونکہ ہم یہودی ہیں ہمارے لیے کافی ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ آج کہ اگر یہ ایک پارہ ہی مسلمان صحیح طریقے سے پڑھ لے، صرف ایک پارہ یہ پہلا، تو مسلمانوں میں جتنی گمراہیاں ہیں اور غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں ہیں وہ سب کے سب یہ پہلا پارہ ہی ختم کر کے رکھ دیتا ہے، وائپ آؤٹ کر دیتا ہے وہ نظریات، وہ خیالات جو ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھے ہیں۔ اور لیکن دیکھیے کہ قرآن مجید سے یہ دوری کی نحوست ہے کہ ہمارے اندر ایسی باتیں پیدا ہو گئیں کہ جن کا کوئی تعلق ہی نہیں قرآن مجید سے، قرآن مجید کی تعلیمات سے۔ صرف پہلا پارہ، ویسے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ العصر، صرف سورۃ العصر نازل ہوتی اور باقی 113 صورتیں نہ بھی نازل ہوتی تو یہ سورۃ العصر ہی کافی تھی مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ لیکن میں یہ آج سوچ رہا تھا کہ یہ پہلا پارہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم یہود کا ذکر کر دیا اور نصرانیوں کا ذکر کر دیا، منافقین کا ذکر کر دیا، کفار کا ذکر کر دیا، یہ اتنا کچھ اس پہلے پارے میں بیان کر دیا ہے کہ اگر اسی کو ہی ہم پڑھ لیں صحیح طرح توجہ کے ساتھ تو ہمارے اندر جو گمراہیاں ہیں مسلمانوں کے اندر وہ ان کا خود بخود علاج ہو جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اور قرآن سے اگر تعلق ہے تو وہ فقط ہمارا تلاوت کی حد تک ہے، یا پھر یہ ہے کہ ایصال ثواب کی حد تک ہمارا تعلق ہے قرآن سے، کہ جب کوئی فوت ہوا یا کبھی کوئی شادی ہوئی تو پھر گھر میں قرآن خوانی کروا لی کہ جی شادی ہے، یا کوئی فوت ہو گیا تو پھر قرآن خوانی ہو گئی، ایصال ثواب کا کام ہو گیا۔ تو لیکن کاش ہم قرآن مجید کو پڑھتے اور قرآن کو سمجھتے۔ اس پہلے پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں 20 جگہ پر قوم یہود کی اس خوش فہمی کا خاتمہ کیا ہے، اس کی تردید کی ہے، اس کو رد کیا ہے، اور اس آخری رکوع میں بھی بار بار اسی بات کا ہی بیان ہو رہا ہے قوم یہود کی۔ اور میں آگے بڑھوں گا، آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی اس خوش فہمی کو ختم کیا ہے کہ نہیں، بے شک تم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل و اسحاق سے تمہارا تعلق ہے، لیکن یہ دیکھو وہ تمہارے بزرگ تھے، ان کے اعمال ان کے ساتھ، ان کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، جو مقام اور مرتبہ ان کو ملے گا وہ ان کے اعمال کی بنیاد پر ان کو مل جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہیں وہی ملنا ہے جو تمہارے اعمال ہیں، ان کی قصیدہ خوانی سے یا ان کے ساتھ تعلق جوڑنے سے تمہیں فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ اگر فائدہ ہونا ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، جو تم نے کمایا ولا تسألون عما کانوا یعملون، ان کے بارے میں جو انہوں نے کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ اسی آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور 2 دفعہ کہا یہ۔ اب تیسرا سوال ہے کہ آیت نمبر 132 میں حضرت ابراہیم کے بیٹوں سے متعلق کس دین کی بات ہو رہی ہے؟ آیت نمبر 132، اس کی پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی، یعنی اسی ملت کی اور اسی دین کی وصیت کی، وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب نے بھی، یا بنی، یا اے میرے بیٹو، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ کہا ہے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا، فلا تموتن، نہ تم مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، تم مسلم ہو، یعنی ایمان رکھنے والے ہو تم۔ یہ آیت نمبر 132 ہے۔ چونکہ اس میں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس لیے یہ سوال ہے کہ دین سے یہاں پر مراد کیا ہے۔ سادہ مطلب پہلے میں بیان کر چکا، یعنی طریقہ یا طرز زندگی آپ کہہ لیجیے، دین سے یہ مراد ہے۔ اور سورۃ الشورى کی آیت نمبر 113 نمبر آیت ہے، اور سورۃ الشورى کا نمبر ہے 42 نمبر ہے سورت کا، اور آیت نمبر ہے 13۔
اس میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دین تمہارے لیے مقرر کیا، اسی کی وصیت حکم اللہ تعالیٰ نے نوح کو دیا تھا۔ والذی اوحینا الیک، اور یہ وہی ہے جو ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کیا، یہ وہی دین ہے۔ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور یہی وہ دین ہے کہ جس کی ہم نے وصیت کی یا حکم دیا ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو۔ کیا حکم دیا؟ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم رکھو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقے میں مت پڑو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ بہت بھاری ہے مشرکین پر کہ ان کو آپ جس کی طرف بلا رہے ہیں، یہ پیغام اور یہ دعوت ان پر بہت بھاری ہے۔ اچھا، میں یہاں پر یعنی دین کی مختصر تشریح یہ کر دیتا ہوں، آپ اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ در حقیقت دین تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو عقائد ہو گئے، ایک عبادات ہو گئی، اور تیسرا اخلاقیات۔ یعنی عقائد سے مراد کیا ہے؟ ایمانیات، اور عبادات سے مراد میں عبودیت، اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا اظہار کس طرح ہوتا ہے وہ واضح بات ہے کہ عبادات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور آخری بات ہے اخلاق، اور اس سے مراد یعنی انسانوں کے ساتھ کیا تعلق رکھا جانا چاہیے۔ ان تین باتوں پر مشتمل ہے دین، عقائد پر یعنی ایمانیات، عبادات یعنی مراسم عبودیت، اور اخلاق اس سے مراد یعنی انسانوں کا انسانوں سے برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ یعنی حقوق کی بات ہم کر لیتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق اللہ کو تو ہم شامل کر لیں گے نا عبادات میں، اور یہاں پر بات ہے حقوق العباد کی، اخلاق کا تعلق اس سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین نکات یا تین باتیں ہیں، یہ تین چیزیں ہیں جو دین میں شامل ہوتی ہیں۔ تو انہی کی تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دی۔ دین میں کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ باقی احکامات آپ جانتے ہیں کہ ان میں تبدیلی ہوتی رہی، اور جب ہم نے بات کی تھی نسخ کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم بعد آیات کو منسوخ کر دیتے ہیں، اس کی جگہ دوسری آیات لے آتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اور بہتر چیز اس کی جگہ لاتے ہیں، یہ ہم نے سورۃ البقرہ میں ہم نے اس پر بھی گفتگو کر رکھی ہے۔ تو یہاں پر وہ جو احکام کی تبدیلی ہے وہ تو حالات کے مطابق، یعنی حالات کے تغیر سے احکام بھی بدل جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن دین وہی ہے جو حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے دیا، وہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس کا تعلق عقائد سے ہے، عبادات سے ہے اور اخلاقیات سے ہے۔ اب سوال نمبر 4، آیت نمبر ہے 130 130، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے صافیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور قوم یہود اور نصارہ کو تعریضاً آپ کہہ لیجیے اشارتاً اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کر دی ان کے حوالے سے۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون ہے کہ جو ابراہیم کی ملت سے منہ پھیرتا ہے، إِلَّا مَن صَافِيَ نَفْسَهُ، مگر وہ کہ جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا۔ یہ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صافیہ فرمایا ہے۔ اب یہ اشارہ جیسے میں نے بتایا آپ کو، یہ یہود کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہونے کا دعوے دار ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں، لیکن دوسری طرف ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں آپ کا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں، یعنی ملت ابراہیمی کی دعوت دینے والے ہیں، ملت ابراہیمی کی طرف بلانے والے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ تو بے وقوفی میں، احمقانہ پن میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، اور دوسری طرف اس پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں کہ جو پیغمبر ان کو ملت ابراہیم کی طرف دعوت دیتا ہے، ان کو بلاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صافیہ لفظ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پہلے دوسرے رکوع میں سورۃ البقرہ کے یہ بیان کیا
وہاں پر ہم پڑھ کر آئے کہ کیا ہم ایمان لائیں کہ جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں، سفہا کا لفظ وہاں پر استعمال ہوا۔ اور اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّاتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ یہ آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنا مال بے وقوفوں کے سپرد نہ کرو، یعنی جو سرپرست ہیں یتیموں کے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یتیم ابھی بے وقوف ہیں، یعنی ان میں رشد نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے ان میں، تو اللہ تعالیٰ نے سرپرستوں سے کہا کہ پھر ان کے سپرد مال مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس مال کو تمہارے لیے سہارا بنایا ہے۔ تو مال کو انسان بے عقلی میں اور فضول خرچی میں مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں پر خرچ ہونا چاہیے مال کو وہاں خرچ کیا جائے۔ جو ایسا نہیں کرتا قرآن مجید اس کو بے وقوف کہتا ہے۔ تو یہ سفہا کہا، اور اس کی جو واحد ہے وہ صفی ہے، اور اس کا جو مطلب ہے سفہن کا، یہ مطلب ہوتا ہے ہلکا پن، یعنی انسان جب کم عقل ہوتا ہے تو یہ کم عقلی در حقیقت انسانی شخصیت کا ہلکا پن ہوتی ہے، یہ کم عقلی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے جو دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں قوم یہود، ان سے اللہ نے کہا کہ یہ کیسے بے وقوفی کی بات ہے کہ ایک طرف تو تم خود کو کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کی ملت کے پیروکار ہیں، اور دوسری طرف تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی ملت کی طرف بلاتے ہیں اور تم ان کا انکار کر دیتے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ بے وقوفی اور یہ کم عقلی کی بات ہے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 130 میں صافحہ سے مراد یہ ہے، یعنی یہ اشارہ یہود کی طرف ہے۔ اب سوال نمبر ہے 5، اور اس میں سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 134 میں کس امت کے گزرنے کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی وہ میں آیت پڑھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تلک امت قد خلت، یہ ایک جماعت ہے، گروہ ہے جو گزر گیا، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ اب اس کا تعلق یعنی ایک تو قوم یہود سے یہ خطاب ہے، اور قوم یہود اس بات پر فخر کرتی تھی کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم سے تمہارے باپ دادا کے جو اعمال ہیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے فقط تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ جو تم فخر کی باتیں کرتے ہو کہ ہمارے باپ دادا میں انبیاء ہیں، رسول ہیں، اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں اور بڑے اولیاء ہیں، تو فرمایا وہ تو ان کا معاملہ ہے، انہوں نے اچھا کیا تو وہ اس کا اجر خدا کے ہاں پا لیں گے، لیکن تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کے مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں یہ عقیدہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دے ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ زندگی نافرمانی میں اور سرکشی میں گزارے اور فقط اس بنیاد پر اس کی نجات ہو جائے کہ جی وہ انبیاء کی اولاد سے ہے، رسول کی اولاد سے ہے، یا اس کا تعلق کسی بڑے عالم سے، بڑے فقیہ سے، بڑے محدث سے، یا کسی بڑے اللہ کے ولی سے اس کا تعلق بنتا ہے، تو یہ بات نہیں چلے گی۔ حضرت صفیہ سے ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے، حضرت صفیہ سے اپنی پھپھو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور ایک روایت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صاحبزادی سے آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے تعلق کی بنیاد پر قیامت کے دن بخشش نہیں ہونی، تمہاری بخشش تمہارے اپنے ایمان اور تمہارے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہونی ہے۔ یعنی یہ ایک واضح طور پر یہ پیغام اور یہ میسج دے دیا گیا کہ ایسا کوئی بھی خام خیالی، کوئی ایسا تصور انسان کو ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بات کی بات ہے کہ اللہ کا کوئی فضل ہو جائے، کوئی اللہ کی رحمت ہو جائے، وہ مختلف بات ہے، لیکن انسان کو اپنی طرف سے مکمل تیاری کرنی چاہیے، یعنی اپنی سی کر چلے، یہ انسان کے اندر یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھنی چاہیے کہ وہ کبھی اپنی بدعمالی یا بے عملی یا کم عملی کی بنیاد پر کوئی اور سہارا، کوئی اور امیدیں لگا کر نہ بیٹھ جائے، اپنی طرف سے بحیثیت انسان کے پوری کوشش وہ کرے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انسان سے پرفیکشن نہیں مانگتا،
اللہ کا یہ تقاضا ہرگز نہیں، اللہ جانتا ہے اپنے بندوں کو، بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ منیب بن جائے، تائب ہو جائے، تواب بن جائے، کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے، بس یہ بات ہے۔ باقی آپ دیکھیے کہ 100 میں سے جس طرح ہم کہتے ہیں نا 33 نمبر والا پاس ہو جاتا ہے، 33 مارکس جو لیتا ہے تو وہ پاس ہو جاتا ہے، تو انسان کم از کم اپنی طرف سے تو محنت اور کوشش کرے نا، اصل اس کا تقاضا ہے انسان سے۔ باقی بدعقیدگی، گمراہی اور دلالت کے ذریعے سے انسان جو بھی اپنے خیالات میں پالے رکھے وہ علیحدہ بات ہے، جس طرح قوم یہود کا ہم ذکر کر رہے ہیں، لیکن اصل تقاضا انسان سے یہی ہے کہ وہ اپنی استطاعت اور اپنی طاقت اور اپنی ہمت کے مطابق، جیسے جمعرات کے درس میں اصول تفسیر میں ایک آیت کریمہ میں نے سنائی تھی سورۃ التغابن کی، اس پر ہم نے بحث بھی کی تھی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، بس استطاعت انسان اس کو اختیار کرے اور کوشش کرے کہ جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کرے۔ تو یہ بات ہے، یعنی نا امیدی کی اور مایوسی کی بات بھی نہیں ہے، اور خام خواہ کی خوش فہمی اور امیدیں اور توقعات وابستہ کر لینا اپنی بے عملی اور سرکشی کے باوجود، یہ رویہ بھی درست نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ جو بزرگوں کے کارنامے ہیں، جو ان کی خدمات ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں، وہ اللہ کے ہاں اس کا اجر پائیں گے، لیکن ان کے کارناموں میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تمہیں جو حصہ ملے گا وہ تمہارے اپنے کارنامے اور تمہارا اپنا ہی کردار ہوگا۔ اچھا، یہاں پر پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم تو عمل کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا فعل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایکشن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی عمل کی بات کرتا ہے تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسب کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ الکاسب و حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست ہے، یعنی ہاتھ سے محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، کوشش کرنے والا، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اب وہاں پر کاسب کا لفظ ہے۔ اب دیکھیے کہ اس میں کتنا ایک اہم نقطہ پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن نتیجے کی بنیاد پر فیصلہ فرمائے گا۔ یعنی اصل چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا کرے گا، اور انسان برا کرتا ہے تو واضح بات ہے کہ برے عمل کا نتیجہ برا ہوتا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ وہ برا نتیجہ اس کو عطا کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں عمل کا لفظ بھی استعمال کیا، لیکن کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی آیت نمبر 134 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ لفظ یہاں پر استعمال کیے۔ یہ سوال نمبر 5 ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 میں یعنی سوال یہ ہے کہ کیا یہودی اور عیسائی مشرک تھے؟ اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ وہ مشرک تو تھے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان میں شرک در آیا تھا، ان میں شرک آ گیا تھا، اس نسبت سے وہ مشرک تھے، لیکن وہ پیغمبران خدا یعنی انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اس لیے قرآن مجید نے انہیں مشرک کہہ کر ان کو خطاب نہیں کیا، ان کو کافر کہہ کر خطاب نہیں کیا۔ قرآن مجید نے انہیں اہل کتاب کہا ہے، یا اہل الکتاب، یا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یہ فرمایا۔ عقیدہ تثلیث یا ابن اللہ کا نظریہ، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننا، ایسی گمراہیاں اور شرک آپ کہہ لیجیے ان میں آ گئے تھے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اسی آیت کے آخر میں ایک جگہ فرمایا فاسقون، ایک جگہ فرمایا ظالمون، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی کتاب یعنی اللہ نے جو نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ کافر ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اب ایسے ہی ہے جیسے مسلمان قوم یا مسلمان یا امت، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق اکثر طور پر فیصلے نہیں ہوتے ہمارے، ہم یعنی ہمارے ہاں اس کے خلاف ہی چلا جاتا ہے۔ ہماری زندگیاں، اجتماعی ہماری زندگی ہو یا ہماری ایک قانونی زندگی ہو، اس کو آپ دیکھ لیجئے، لیکن اس کے باوجود ہم مومن اور مسلمان تو ہیں نا، اگرچہ یہ شرک یا یہ کفر یا یہ ظلم یا یہ دلالت گمراہی ہمارے اندر در آئی ہے، اور یہ ہمارے ہاں اس پر بڑی بحث ہوئی ہے کسی دور میں،
امام بخاری صحیح البخاری دیکھیے کتاب الایمان، کتاب الایمان کے آغاز میں ہی امام بخاری نے اس پر بحث کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے، اور بہت سی آیات وہاں پر انہوں نے نقل کی ہیں جس کے مطابق انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ اس کے مقابل میں ایک فرقہ وہ تھا جو کہتا تھا کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا گویا کہ وہ کافر ہو گیا، جن میں خوارج بھی شامل ہیں، کہ یعنی ادھر سے خدا نخواستہ کسی نے جھوٹ بولا تو وہ کافر ہو گیا، اب وہ کلمہ پڑھے گا دوبارہ مسلمان ہوگا، یا وہ مرتد ہو گیا۔ یہ ایک انتہائی نقطہ نظر تھا، لیکن اہل سنت والجماعت کا، اور جیسے میں نے امام بخاری کا حوالہ دیا کتاب الایمان کے شروع میں وہ اس پر بحث کرتے ہیں، تو وہاں پر یہی ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اللہ کی توحید، رسالت، آخرت، کتب، جو بھی ایمانیات کی بنیادیں ہیں ان کو مانتا ہے، پھر اگر اس سے گناہ ہوتے ہیں تو ہم اس کو فاسق کہہ سکتے ہیں، اس کو فاجر کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ، لیکن اس کے مقابلے میں یہ عقیدہ تھا کہ جیسے ہی کوئی گناہ ہوا تو وہ خارج از اسلام ہو گیا، اسلام سے باہر چلا گیا۔ تو اس لیے اگر ہم اس طرح مسلمانوں کے بارے میں بھی دیکھیں تو ہم گناہ کی بنیاد پر، کسی غلطی کی بنیاد پر یا گمراہی کی بنیاد پر، گمراہی کا لفظ کہہ لیجئے، کہ اگر کوئی مسلمان گمراہ ہے اور وہ ایک کفریہ یا شرکیہ نظریہ اختیار کیے ہوئے ہے لیکن وہ اس کی تعویل کرتا ہے، اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے، لیکن آپ اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے یہ کافر ہو گیا۔ تو اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں قوم یہود ہے یا نصارہ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں شرک اور کفر، گمراہی ان میں در آئی تھی، لیکن یہ تھے انبیاء علیہ السلام ہی کے پیروکار، اس لیے قرآن مجید نے بھی اس میں فرق رکھا ہے۔ قوم یہود و نصارہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی گمراہیوں کو بیان کیا، ان کے شرک کو بیان کیا، کفر کو بیان کیا۔ ہر گمراہی کو بیان کرنے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اہل کتاب ہی قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اگر مسلمانوں میں فسق ہے، مسلمانوں میں فجور ہے، مسلمانوں میں ظلم ہے، مسلمانوں میں اگر کفر ہے، تو ہم اس بنیاد پر نعوذ باللہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دائرہ اسلام سے باہر نکل گئے، ہم یہ کہیں گے کہ ہاں ان میں یہ ایک خرابی موجود ہے اور اس کا علاج کیا جانا چاہیے۔ اور واضح بات ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہے، یعنی میں اب یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا، اگر آپ مثال کے طور پر کوئی ایک مسلک سے تعلق رکھتا ہے اور اس سے اگر آپ اس مسلک والے سے یہ پوچھئے کہ فلاں مسلک کی ایک محفل ہے، مجلس ہے، تو کیا میں اس مجلس میں جا سکتا ہوں، اس محفل میں بیٹھ سکتا ہوں؟ واضح طور پر آپ پڑھیں گے کہ وہ جواب میں اس مسلک کے عالم مفتی یہ لکھتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، وہاں پر شرکیہ اعمال ہوتے ہیں، وہاں پر بدعت ہوتی ہے، وہاں پر گمراہی ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں کو اپنے عقیدے کا خیال کرنا چاہیے۔ واضح طور پر مسلمان مسلک کے لوگ ایک دوسرے کو اسی طرح کی تعلیم دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ گمراہی یا ایسی عادات اور ایسی رسومات خود مسلمان فرقوں میں بھی موجود ہوتی ہیں، مسلمانوں میں موجود ہوتی ہیں، لیکن ان بنیادوں پر، اس بنیاد پر ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے جبکہ وہ اپنے اس رسم کی اور اس عقیدے کی وہ جسٹیفیکیشن بھی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن نے جن کو مشرک کہا اور کافر کہا، وہ علل اعلان اور ڈٹ کر کھڑے ہو کر وہ کہتے تھے کہ جی ہاں ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ہم، یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنا نمائندہ، اپنا وزیر، اپنا سفیر مقرر کیا ہوا ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرک کہا، ان کو کافر کہا ہے۔ تو باقی اہل کتاب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب ہی کے الفاظ استعمال کیے۔ امید ہے کہ جو میرا نقطہ نظر ہے، جو میں سمجھا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات۔ اب سوال نمبر 7 ہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہود و نصارہ کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 161، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ بے شک مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی ہے۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ دین قیم ہے، مضبوط دین ہے، اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ ملت ابراہیم ہے، ابراہیم کی ملت ہے۔ اور وہ کون ابراہیم؟ کہ جو یکسو ہے،
یہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، وہ دین کا راستہ ہے، وہ حضرت ابراہیم کی ملت کا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اگر یہود و نصارہ اس راستے پر چلنے والے ہیں تو جی بسم اللہ، وہ بھی سیدھے راستے پر ہیں۔ اگر وہ اس سے اعراض برتے ہوئے ہیں اور اس سے علیحدہ ہو گئے ہیں تو واضح بات ہے کہ وہ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اس پورے پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھ کر آئے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے۔ واضح طور پر یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو جماعتوں اور دو گروہوں کا ذکر کر دیا۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 8 اور آیت نمبر ہے 136۔ یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ یہی الفاظ سورۃ البقرہ کے آخر میں بھی آئے ہیں۔ آیت نمبر 136 ہے، فرمایا قولو، تم کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، والاسباط، اور یعقوب کے جو آگے اسباط اور اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں فرق کرتے کسی کے درمیان ان میں سے، یعنی یہ جتنے پیغمبر ہیں ان میں سے ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے ہی فرما بردار ہیں۔ یہ کہو تم، قولو، تب تم ایمان والے بنتے ہو۔ اچھا، اب یہاں پر فرمایا لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہاں پر یہ فرمایا۔ اور سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں کرتے۔ اب یہ جو فرمایا ہے، اب سوال جو پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 136 میں لا نفرق بین احد منہم سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب برابر ہیں، جبکہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ یعنی جو پوچھنے والے ہیں صاحب وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں پر تو اللہ کہتا ہے کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، اور تیسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان بات کو بات پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ تو اس طرح تو یہ دونوں آیتوں میں یعنی تضاد پیدا ہو رہا ہے، یعنی ظاہری طور پر یہ آیت اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ اچھا، ایک بات دیکھیے، لا نفرق بین احد من رسلہ سے مراد یہ ہے کہ نفس رسالت میں اللہ پاک کوئی فرق نہیں کرتا، سب کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، سب کو اللہ نے رسول بنایا، لیکن فرمایا کہ بعد خصوصیت کی وجہ سے بعد کو بعد پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے، یعنی کسی نہ کسی پہلو سے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوم یہود کو اور نصارہ کو یہ پیغام دے رہا ہے، ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو اصل ایمان والے وہ ہیں کہ جو میرے ان رسولوں میں فرق نہیں کرتے، تمہاری طرح جس طرح تم فرق کرتے ہو کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد رسولوں پر ایمان لائے، بعد کا تم نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے بعد آیات کو مانا، بعد کو نہ مانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تم ایمان لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے نہیں مانا۔ تو یہ جو تم تفریق کرتے ہو تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور پھر تمام رسولوں کا ذکر کر دیا، اور پھر یہ بھی کہہ دو کہ ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ یہ قوم یہود چونکہ فرق کرتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے در حقیقت ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ انبیاء اور رسل میں فرق کرنا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ یہ در حقیقت ان کو بات سمجھائی گئی۔ اور جو یہ فضیلت کی بات ہے، یہاں پہ اگر تلک الرسل، اس آیت کو ہم پورا پڑھ لیں تو بات خود واضح ہو جاتی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعد سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور بعد کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی ہم نے تائید کی، اس کی مدد کی روح قدس کے ذریعے سے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا۔ تو یہاں پر یعنی یہ بات سمجھ آئی کہ کسی نہ کسی پہلو سے
ایک رسول کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، طٰہٰ ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے مکمل کی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس نے اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے اور جو محبت کا انداز ہے وہاں پر کمال ہے وہ، تو یہ ایک فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، گفتگو کی، اور یہ فرمایا کہ آپ کی تربیت اور آپ کی تعلیم، آپ کی پرورش ہماری نگرانی میں، نگہبانی میں ہوگی آپ کی، یہاں تک فرمایا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کی وجہ سے آپ صبر کیجئے اور بے شک آپ ہماری نظروں میں ہیں۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائے، یہ غالباً سورۃ الطور میں یہ آخر میں یہ فرمایا 27ویں پارے میں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، دیکھیے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کو دوست بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ ہر پیغمبر کا اپنی اپنی جگہ پر ایک درجہ، ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ سے، اپنی امت سے یہ کہا کہ بھئی مجھے تم غلو کے ساتھ، مبالغے کے ساتھ دیگر انبیاء پر مجھے مت ترجیح دو، یعنی وہی فضیلت، وہی مقام اور مرتبہ میرا بیان کرو جو قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر بھلا کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کو بیان کر سکتا ہے؟ اللہ نے خود بیان کر دیا۔ تو یہاں پر یہ فرمایا، اور اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں آیت نمبر ہے 255، وہاں پہ فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ دیکھیں یہ فضیلت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر کسب کے، بغیر محنت کے درجہ اور مقام عطا کرتا ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود کو زبور عطا کی، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 255۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سے اس کی مخالفت ہو رہی، تو مخالفت ہرگز نہیں ہو رہی۔ لا نفرق بین احد منہم، یہاں مراد در حقیقت قوم یہود کو یہ نقطہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم انبیاء علیہ السلام میں فرق کرتے ہو، لیکن جو اللہ پر ایمان لانے والا ہے، جو حقیقی مومن ہے، وہ کبھی بھی اللہ کے نبیوں اور رسولوں میں فرق نہیں کرتا، اور پھر یہ فرق جچتا بھی نہیں۔ ہمارا یہ کہاں پر اختیار ہے کہ بھئی ہم یہ کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کو بات پر فضیلت عطا کر دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو ہماری کیا حیثیت کہ ہم یہ کام کریں جس طرح قوم یہود کرتی تھی کہ ہم بات کو بات پر فضیلت دیں، بات کو بات کے درجوں کو بیان کریں اور پھر تفریق کریں پیغمبروں میں؟ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ یہ ایمان کے منافی ہے، قرآن نے اس بات کو بیان کر دیا ہے۔ اب 9 نمبر سوال ہے، اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا جبکہ وہ سارے فلاحی کام کر کے لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو کیا وہ ہدایت پر نہیں ہے؟ دیکھیے ہدایت پر ہم پہلے گفتگو کر چکے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161 ہے، اس کا میں نے مطالعہ کیا، پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ سیدھا راستہ کون سا؟ دین قیم۔ کون سا سیدھا راستہ؟ ملت ابراہیم۔ یہ ہے ہدایت، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ایک شخص نیکی کے کام کرتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، وہ لوگوں کی مدد کرے، لیکن یہ پورا ایک پیکیج ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہ پورے پیکیج کا نام ہے۔ یہ ہمیں اختیار کرنا ہے تو کلی طور پر اختیار کرنا ہے۔ اگر کوئی پک اینڈ چوز کر لیتا ہے، کوئی ایک اچھی چیز اٹھا لیتا ہے، اس کو کر لیتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ اس کا آخرت میں، ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکی کا، اس کے اچھے کاموں کا اجر ضرور عطا کرے گا، ہمارا یہی حسن ظن ہے۔ لیکن جب ہم ہدایت کی بات کرتے ہیں تو ہدایت ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی ایک چیز کو لے لینا اور باقی چیزوں کو چھوڑ دینا۔ ہدایت مکمل یہی ہے جو میں نے پہلے بیان کر دی کہ ایمانیات بھی اس میں شامل ہے، یعنی عقیدہ اس میں شامل ہے، اور عبادات، مراسم عبودیت بھی اس میں شامل ہے، اور تیسری بات پھر اخلاقیات ہے، انسانوں کے ساتھ ہمارا تعلق، برتاؤ، یہ 3 باتیں ہیں دین میں شامل، یہ ہدایت ہے۔
تو اسے کلی طور پر اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور اختیار کرنا لازمی ہے۔ اب سوال نمبر ہے 10، 138 آیت میں خدا کے رنگ سے کیا مراد ہے، وہ میں آیت تلاوت کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر 138، اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے، ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے۔ قوم یہود اور قوم نصارہ مسیح، ان دونوں میں آپ کو معلوم ہے استباغ، عربی میں ہم استباغ کہتے ہیں، بپتسمہ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ یہود کے ہاں بھی یہ رسم تھی کہ وہ جو شخص ان کا مذہب قبول کرتا تو اسے غسل کرواتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی پہلے گناہ دھل گئے، اور اسی طرح اس کے بعد پھر مسیحیت میں بھی یہ تصور آ گیا، اور بچوں کو اور جو مذہب میں ان کے داخل ہوتا ہے اس کو وہ نہلاتے ہیں، غسل کراتے ہیں، بپتسمہ اس کو کہتے ہیں، اور اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ وہ دین کی روح ہے، اسپرٹ ہے۔ یہ جو ظاہری طور پر خود کو پاکیزہ کرنا، جسمانی طور پر خود کو پاکیزہ کرنا، بے شک اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ظاہر سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ جو دین کی روح ہے اس کو تم اختیار کرو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوم یہود بھی ظاہری رسومات اور آداب کو بجا لاتی تھی، لیکن جو دین کی روح تھی اس کو پس پشت ڈال دیا تھا، اور یہی رویہ مسیحیت کا تھا اور یہی رویہ آج کے مسلمانوں کا ہے کہ ظاہری رسوم اور عبادات کو، آداب کو ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن جو دین کی روح ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسی طرف متوجہ کیا ہے کہ اصل جو رنگ ہے وہ اللہ کا رنگ ہے، وہ اپنی ذات پر اس کو چڑھاؤ اور اس سے غسل کرو، یعنی اگر تمہارا ظاہر پاک ہو تو تمہارا باطن بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ یہ یعنی یہاں پر صبغۃ اللہ سے مراد یہی ہے۔ صبغہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار اور آپ کی سیرت، آپ ایک دفعہ پھر اس کو ذرا ریکال کر لیں، یاد کر لیں، تازہ کر لیں اس کو، جو میں نے آپ کو بتایا حقیقت میں وہی رنگ ہے اللہ کا، وہی دین کی روح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم سچے پیروکار بن جائیں۔ اور 11واں سوال اور آخری سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اگر یہود و نصارہ نہیں تھے تو وہ کون تھے؟ یہ سوال تاریخ سے غالباً جنہوں نے پوچھا ہے وہ واقفیت نہیں رکھتے، یا دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی اس پر حالانکہ تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، شاید وہ بھول گئے سوال کرنے والے۔ وہ یہ ہے کہ یہود ہو یا نصارہ، وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد کے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم سے 2300 سال کے عرصے کے بعد آتے ہیں، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یہوذا تھے، جن سے وہ 12 قبیلے، پھر یہ چوتھے بیٹے تھے حضرت یعقوب کے، 12 بیٹوں میں سے چوتھے نمبر کے تھے۔ ان سے پھر آگے 12 قبیلے اور 12 خاندان بنے، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل اور یہوذا یہ 2 قبیلے تھے، یہ علیحدہ علیحدہ تھے، 2 فرقے کہہ لیجئے، لیکن جب یہ کلدانیوں کی قید میں جب آئے تھے، اور اس قید میں انہوں نے پھر یہ آپس میں طے کیا تھا کہ پھر انہوں نے اپنے لیے یہود کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا تھا، یعنی پھر یہ ایک عنوان اور ایک ہی ٹائٹل انہوں نے اپنے لیے چن لیا تھا، تو پھر یہ 2 ٹائٹل چھوڑ دیے، تو وہاں سے پھر یہ یہود استعمال ہوا۔ تو یہ سب کچھ یہود ہوں نصارہ ہوں، یہ الفاظ، یہ خاندان، یہ نسل، یہ تو سب کچھ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کس طرح یہود اور نصارہ ہو سکتے تھے؟ تو باتیں ہی ساری بات کی ہیں۔ ہاں، اگر تعلیمات کی ہم بات کریں، دین کی بات کریں، تو قوم یہود ہو یا قوم نصارہ ہو، ان کے پاس دین تو وہی تھا جس میں انہوں نے تحریف کر لی، تبدیلی کر لی۔ دین تو وہی تھا، ابراہیم کا، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کا دین وہی تھا، لیکن جو یہ یہود اور نصارہ بنے بعد میں جا کر، یہ اپنی نسل کی بنیاد پر بنے کہ انہوں نے پہلے توحید، موحد ہونا بخشش کا ذریعہ تھا، پھر وہ سمٹ کر قوم یہود میں آ گیا کہ اب صرف ٹائٹل یہ کافی ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے خاندان کا فرد ہے یا اپنی زبان سے خود کو یہود کہہ دیتا ہے تو بس پھر بخشش کے لیے یہی کافی ہو جاتا ہے۔ یہ بعد میں پھر جا کر باتیں پیدا ہوئی تھی، تو اس لیے اور
میں نے سوال نمبر 2 میں ایک آیت پڑھی تھی، میں وہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن بھی اسی بات کو بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں تم کیوں بحث کرتے ہو، کیوں حجت بازی کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، کہ تورات انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی تھی۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی یہاں پر یہ بتا دیا کہ تورات اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، تو لہٰذا یہود و نصارہ تو وہ ہو نہیں سکتے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف مسلم اور مومن ہیں، بس یہ ٹائٹل ہے جو ان کو دیا گیا۔ ایک جماعت ہونا مختلف بات ہے، اور اس ٹائٹل، جماعت کے ٹائٹل کے ساتھ ہی اپنی بخشش، اپنی مغفرت اور اپنا تفاخر منصبی اور رعونت نسبی کو، یعنی رعونت سے مراد ہے کہ تکبر، غرور اپنے نسب کے ساتھ، تفاخر کہتے ہیں فخر کو، پرائیڈ، کہ اس کو اپنے خاندان کے ساتھ منسلک کر لینا اور باقی نیک اعمال ہر چیز کو چھوڑ دینا، یہ چیزیں پھر یہ بعد میں جا کر پیدا ہوئی۔ یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کی تردید کی ہے، جس کو ناپسند کیا ہے۔ باقی جماعت ہونا انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کی جماعت ہے، صحابہ کرام کی بھی ایک جماعت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت کہلاتی ہے، تو جماعت ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو بعد میں تصورات پیدا کر لیے جاتے ہیں کہ چونکہ ہم اس جماعت کے امت کے فرد ہو گئے تو لہٰذا ہماری بخش و مغفرت تو اب پکی ہو گئی، سفارش پکی ہو گئی، یہ تصورات ہیں کہ جن کی قرآن تردید کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی ایک پارے میں اتنی دفعہ ان باتوں کو بیان کر دیا، تو میرا خیال ہے کہ ہم اگر اسی ایک پارے کو اچھی طرح سمجھ جائیں تو ہمارے معاشرے سے جو میں نے عرض کیا کہ گمراہیاں اور بدعتیں ہیں، یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ 11 سوالات ہیں، ابھی ہمارے پاس 5 منٹ ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس رکوع کو با ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے کہ جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑتا ہے مگر جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو چن لیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک یہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب اسے اس کے رب نے کہا اسلم، فرما بردار بن جا، حضرت ابراہیم سے کہا، قال، حضرت ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، کہ میں تو اپنے رب کا فرما بردار بن گیا۔ دیکھیے کتنی اطاعت گزاری ہے، خود سپردگی ہے، ادھر رب نے فرمایا، ادھر ابراہیم نے کہہ دیا۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم نے اسی کی وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی کہا یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب کو موت آئی، یعنی اب قوم یہود سے کہا جا رہا ہے، اذ قال لبنیہ، کہ جب اس نے اپنے بچوں سے، بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، انہوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، کہ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے آبا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی جو ایک معبود ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تلک امت قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کیا، کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا کہ ہو جاؤ یہودی نصرانی کہ تم ہدایت کو پا لو گے۔ قل، فرمائیے رسول اللہ سے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں بلکہ ابراہیم کے مذہب کی، ملت کی پیروی کرو یکسو ہو کر، یا وہ ابراہیم جو راست رو تھا، یکسو تھا، اس کے ملت کی تم پیروی کرو، تب تم ہدایت پاؤ گے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ قولوا آمنا باللہ، کہو ہم ایمان لائے اللہ پہ،
وما انزل الینا اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور والاسباط اور اس کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ بنو، فرما بردار بنو اللہ کے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اب دیکھیے فرمایا پھر اگر وہ ایمان لائیں اس کی طرح جس پہ تم ایمان لائے ہو تو فَقَدْ اهْتَدَوْا تو پھر یقیناً انہوں نے ہدایت کو پا لیا۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ تو پھر وہ ضد میں ہی ہیں، تعصب اور مخالفت میں ہی ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو انہیں اللہ کافی ہوگا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اسی کے لیے اخلاص رکھتے ہیں۔ ام تقولون کیا تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کے اولاد وہ یہود تھے یا نصرانی تھے۔ قل انتم اعلم ام اللہ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے، یعنی ان کے عقیدے کے بارے میں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کے بارے میں۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ اور کون ہے زیادہ ظالم اس سے کہ جو اللہ کی طرف سے جو ہدایت شہادت ہے اس کو وہ چھپاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یعنی یہاں پر جو شہادت کا ذکر کیا یہ اللہ تعالیٰ نے جو تورات اور انجیل اتاری اور واضح طور پر ان کو ہدایت عطا کی، وہ ان احکامات کو چھپاتے تھے، رسول اللہ کی خوشخبری، آپ کی بعثت کو چھپاتے تھے۔ تو اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان کے بارے میں ضد کا شکار تھے کہ بھئی یہ سارے یہودی تھے، نصرانی تھے، ایویں خام خواہ کہ یہودی اور نصرانی تھے، اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو درست نہیں کرنا اور صرف اور نسبت اور تعلق کی بات بس کرنی ہے کہ جی ہماری ان سے نسبت اور تعلق تھا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بار بار عمل کی بات کرتا ہے، بار بار عمل کی بات کرتا ہے۔ تلک امت قد خلت وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ پھر وہی آیت بیان فرمائی، تلک امت قد خلت، یہ امت ہے، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس جماعت کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کیا۔ ولا تسألون عما کانوا یعملون اور اللہ تعالیٰ اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ اندازہ کیجیے بار بار انہی باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بار بار بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے کہ بھئی اپنے ذہنوں میں راسخ کر لو، بٹھا لو۔ یہ حجت تمام ہو رہی ہے مسلمانوں پر، یعنی حجت تمام سے مراد یہ ہے کہ بار بار ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہن کے کسی کونے خدرے میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو اس کے بالکل برعکس ہو۔ بحمد اللہ تعالیٰ پہلا پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔